بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں توضیح المسائل کا حصہ اول ہم نے پڑھ لیا اور حصہ دوم احکام کا شروع کیا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے سبق نمبر 137 پڑھا۔ 137 نمبر سبق میں نماز کے مبطلات، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، ان کو ہم نے پڑھا، اور ابھی سبق نمبر 138 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی مبطلات نماز کے مسائل کچھ رہ گئے تھے، ان کو ذکر کریں گے، ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نیا ٹاپک شکیات نماز کی حالت میں اگر شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1145، وہ صورتیں جن میں نماز توڑی جا سکتی ہے، نماز کو توڑنا جائز ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اختیاری حالت میں واجب نماز کا توڑنا احتیاط واجب پر کی بنا پر جائز نہیں، لیکن مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے، مالی یا جانی یا جسمانی ضرر کا معنی نقصان ہوتا ہے، نقصان مالی یا جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے، یعنی مال کو کوئی خطرہ ہو اس کو بچانے کے لیے، یا جسم انسان کی باڈی کو خطرہ ہو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز توڑی جا سکتی ہے۔ بلکہ وہ تمام اہم دینی اور دنیاوی کام جو نمازی کو پیش آئیں ان کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دینی اور دنیاوی امور جو نمازی کو پیش آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1146، اس کا متن پڑھتے ہیں۔ اگر انسان اپنی جان کی حفاظت یا کسی ایسے شخص کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہو، یا ایسے مال کی حفاظت جس کی نگہداشت یعنی اس کا خیال رکھنا، اس کی سیکورٹی، اس کے نگرانی واجب ہو، اور وہ نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ نماز توڑ دے۔ جی میرے خیال میں آسان مسئلہ ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1147، 1147، اگر کوئی شخص وسیع وقت میں نماز پڑھنے لگے اور قرض خواہ اس سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرے اور وہ اس کا قرض نماز کے دوران ادا کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اسی حالت میں ادا کر دے، اور اگر بغیر نماز توڑے اس کا قرض چکانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور اس کا قرض ادا کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ انسان کو واجبات کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں ان کا بھی، اور بندوں کے ساتھ جو بندے کے معاملات ہیں وہ کون کون سے واجب ہیں ان کا بھی۔ تو قرض کی ادائیگی انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے اور اس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے،
تو انسان کی حرمت، احترام اور انسان کا اللہ کو اتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز جو حقوق اللہ میں سے ہے وہ فرماتا ہے کہ نماز اگر انسان انتظار کر رہا ہو اور اس کی ضرورت ہو تو اس نماز کو اس کے جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا، نماز توڑ دے اور قرض ادا کرے۔ یہ اللہ انسان کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1148، جن صورتوں میں نماز توڑنے جائز ہے وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آئے متن کو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے اور وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے۔ اگر وقت وسیع ہو اور مسجد کو پاک کرنے سے نماز نہ ٹوٹتی ہو تو ضروری ہے کہ نماز کے دوران اسے پاک کرے اور بعد میں باقی نماز پڑھے۔ اگر نماز ٹوٹ جاتی ہو اور نماز کے بعد مسجد کو پاک کرنا ممکن ہو تو مسجد کو پاک کرنے کے لیے اس کا نماز توڑنا جائز ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد کا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور مسجد کو پاک کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ تو نماز واجب اپنی جگہ اور مسجد کا پاک کرنا اپنی جگہ، یہ دونوں واجب ہیں، اور ان میں سے نماز اس کے لیے ٹائم اللہ نے دیا ہے۔ مثلاً ظہر کا ٹائم ہے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے موجود ہیں، عصر کے ٹائم کے لیے ٹائم موجود ہے، لیکن جو واجب مسجد کو پاک کرتا ہے اس کو واجب فوری کہتے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ جس جگہ تم عبادت کرتے ہو وہ بھی اتنی محترم اور مقام رکھتی ہے کہ اس کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جی 1149 مسئلہ نمبر، وہ صورتیں جن میں نماز کا توڑنا جائز ہے۔ جس شخص کے لیے نماز کا توڑنا ضروری ہو اگر وہ نماز ختم کرے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ وہ سچویشن اور وہ صورت جس میں نماز پڑھنا انسان کے لیے توڑنا جو ہے وہ جائز ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو نماز کا توڑنا جب ضروری ہے تو نماز ختم کر دینی چاہیے، گناہ کو اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے، لیکن نماز جو پڑھی ہے اس نے وہ صحیح ہے، اور مستحب یہ ہے کہ یہ نماز دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 1150، وہ صورتیں جن میں نماز توڑنا جائز ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ آئے متن کو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قرات یا رکوع کی حد تک جھکنے سے پہلے یاد آ جائے کہ وہ اذان اور اقامت یا فقط اقامت کہنا بھول گیا اور نماز کا وقت وسیع ہو تو مستحب ہے کہ انہیں کہنے کے لیے نماز توڑ دے، یعنی اذان اور اقامت کہنے کے لیے یا اقامت کہنے کے لیے نماز توڑ دے، بلکہ اگر نماز ختم ہونے سے پہلے اسے یاد آئے کہ انہیں بھول گیا تھا تب بھی مستحب ہے کہ انہیں کہنے کے لیے نماز توڑ دے۔ اگر بھول گیا تھا تو تب بھی وہ نماز چھوڑ کر اذان اقامت پڑھ کے پھر جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے۔
اس سلائیڈ میں ٹائٹل اور عنوان تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نماز کے مبطلات اور وہ چیزیں پڑھتے ہیں جن میں نماز توڑنا جائز ہے۔ ابھی جو ہے شکیات نماز، شک کی جمع شکیات ہے، نماز کے دوران انسان کو شک ہو جائے۔ نماز کے شکیات کی 23 قسمیں ہیں، 23 قسمیں، ان میں سے 8 اس قسم کے شک ہیں جو نماز کو باطل کرتے ہیں، اور 6 اس قسم کے ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، باقی 9 اس قسم کے شک ہیں جو صحیح ہیں۔ جی وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں، جو شک نماز کو باطل کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1151 میں یہ بیان کیا گیا ہے تعداد ان کی۔ نمبر 1، 2 رکعتی واجب نماز مثلا نماز صبح اور نماز مسافر کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک۔ البتہ نماز مستحب اور نماز احتیاط کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک نماز کو باطل نہیں کرتا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 2 رکعتی واجب نماز ہو تو اس میں شک اگر ہو جائے تو پھر نماز باطل ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، 3 رکعتی نماز کی تعداد کے بارے میں شک۔ 3 رکعتی نماز ہے اور تعداد کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو وہ بھی نماز ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، 4 رکعتی نماز میں کوئی شک کرے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، تو 4 رکعتی نماز ہو لیکن 1 اور 4 کے درمیان شک ہو۔ جی نمبر 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں، تو یہ شک جو ہے نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں۔ نمبر 5 جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں ان میں سے نمبر 5، 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، 3 اور 6 رکعتوں میں یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک کرے تو پھر بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ 3 اور 6 کہ 3 پڑھی ہیں یا 6 پڑھی ہیں، یا 3 پڑھی ہیں یا 8 پڑھی ہیں، مثال کے طور پر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز کی رکعتوں میں شک کرنا جبکہ یہ نہ جانتا ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نماز کی رکعتوں میں شک ہے، بس اب کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو، پہلی ہے، دوسری ہے، چوتھی ہے، تیسری ہے، کتنی ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، یعنی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ معلوم نہیں ہے، تو اس میں شک ہو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخری جو نماز کو باطل کرنے والا شک ہے وہ آخری 4 اور 6 رکعتوں کے درمیان شک، یا 4 اور 6 سے زیادہ رکعتوں کے درمیان شک۔ اگر 4 اور 6 کے درمیان شک ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 4 اور 7 کے درمیان شک ہو تو بھی نماز باطل ہو، اسی طرح 4 اور 8 کے درمیان شک ہو تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھے وہ شکوک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ
اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔